بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 6 دسمبر 2015۔ آج کا ٹاپک ہے ایمان بالغیب۔ ایمان بالغیب قرآن میں جو سورہ نمبر 2 ہے البقرہ، اس کے شروع میں یہ لفظ آیا ہے۔ پھر قرآن میں 50 سے زیادہ بار اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ دیکھیے یہ آیت اور اس طرح کی دوسری آیتیں بتاتی ہیں کہ ایمان نام ہے غیب پر یقین کرنے کا، یعنی ان سین پر یقین کرنے کا۔ ان سین پر سین کی طرح یقین کرنا، یہی ایمان ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا کیا، ہم کو پیدا کیا، وہی اس پوری کائنات کا قیوم ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ہم اس کی صفات کی معرفت دیکھتے ہیں، اور صفات کی معرفت دیکھ کر ہم اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہیں۔ یہی ہے ایمان۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیے، ہم اس کمرے میں ہیں، یہاں لائٹ جل رہی ہے۔ یہ لائٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کمرے میں اس کا سورس نہیں ہے، وہ باہر ہے پاور ہاؤس۔ میں یہاں رہ رہا ہوں تقریباً 50 برس سے، یہ آج تک میں نے پاور ہاؤس کو نہیں دیکھا، پھر بھی میں یقین کرتا ہوں کہ یہ روشنی آ رہی ہے پاور ہاؤس سے۔ یہی ایمان ہے۔ ایمان کا مطلب ہے یقین۔ یؤمنون بالغیب کا مطلب ہے یوقنون بالغیب۔ تو اللہ پر یقین کرنا جب کہ وہ غیب میں ہے، دنیا میں وہ غیب ہی پہ رہے گا، آخرت میں وہ سامنے آ جائے گا، شہود بن جائے گا۔ تو جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کو غیب کی حالت میں ڈسکور کیا اور اس پہ یقین کیا، انہوں کو یہ توفیق ملے گی کہ وہ اللہ کے پڑوس میں رہیں، اللہ کو براہ راست دیکھنے کا انہیں موقع دیا جائے گا۔ یہ غیب پر یقین کرنا کیا ہے؟ اسی سے تمام ایمانی صفات پیدا ہوتی ہیں، اور دراصل یہ نتیجہ ہے ڈیولپڈ مائنڈ کا۔ جب آپ کے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، آپ تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تب ایسا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ لیتے ہیں اگرچہ وہ غیب میں ہے۔ تب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو اللہ کو ماننے سے پیدا ہونا چاہیے۔ مثلاً دیکھیے، آپ پیدا ہوتے ہیں، ایک دنیا آپ کے سامنے ہے، گلیکسی ہے، سورج ہے، سولر سسٹم ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے، سمندر ہے، ایک پوری دنیا آپ کے سامنے ہے، اور پوری دنیا میں ایک مستقل ایک
حرکت جاری ہے بہت ہی پلانڈ وے میں. تو آپ سوچتے ہیں. یہ سوچنے کا نام ہے سائنس. انسان نے سوچنا شروع کیا اسی وقت سے جب کہ وہ زمین پر آباد ہوا. دھیرے دھیرے سائنس وجود میں آئی اور زیادہ دور تک اور زیادہ گہرائی کے ساتھ اس نے کائنات کو جانا. اب آپ سوچیے سائنس کی معلومات کی روشنی میں کہ تقریباً 13 بلین سال پہلے یہاں پر خلا تھا, اسپیس تھا, ویکوم تھا. پھر سائنس کی دریافت کے مطابق یہاں پر ایک کاسمک بال ظاہر ہوا جس میں تمام ایٹم تھے دنیا بھر کے. پھر اس میں ایکسپلوژن ہوا جس کو بگ بینگ کہتے ہیں. پھر دنیا بننا شروع ہوئی, گلیکسی بنی, سولر سسٹم بنا, زمین بنی, وہاں پر بارشیں ہوئیں, پھر نباتت ہوگی, پہاڑ بنے, سمندر میں پانی جمع ہوا. اتنے سارے واقعات ہوئے. پھر انسان پیدا ہوا. پھر دیکھیے آج میں صبح سوچ رہا تھا کہ انسان نے اس زمین پر اپنی زندگی کا آغاز کیا جو کہتے ہیں پریمیٹیو ایج. پریمیٹیو ایج میں انسان پیدل چلتا تھا, درختوں کے پھل کھاتا تھا, بالکل کروڈ لائف تھی, کروڈ. آج ہم سویلائزیشن کے زمانے میں ہیں. تو کیسے ایسا ہوا؟ سویلائزیشن کا زمانہ ہے, ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, یہ سب کیسے ہوا؟ تو میری سمجھ میں آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی وجہ سے ہوا. بظاہر انسان نے کام کیا لیکن حقیقت میں اللہ کے فرشتے رہنمائی کر رہے تھے. تو یہ ویسی معاملہ تھا جیسے کہ بہت پہلے حضرت نوح نے بہت بڑی ایک کشتی بنائی, آرک آف نوح. تو اس وقت اتنی بڑی کشتی بنانا انسان کے لیے بس میں نہیں تھا. کہ فرشتوں کی گائیڈنس میں وہ کشتی بنی. اس کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ فصدع الفلک بأعیننا ووحینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کی مدد سے تم کشتی بناؤ. میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہوا معاملہ سویلائزیشن کے ساتھ. یہاں بھی ہوا کہ فصدع الحضارہ بأعیننا ووحینا. ہزارہ مطلب ہے سویلائزیشن. سویلائزیشن بناؤ ہمارے رہنمائی میں, یعنی فرشتوں کی رہنمائی میں. تو ان سب چیزوں کو جو آپ ڈسکور کرتے ہیں تب کیا ہوتا ہے کہ آپ کریٹر کو دریافت کرتے ہیں. کریٹر سے آپ کے اندر بے پناہ محبت پیدا ہوتی ہے. کریٹر سے آپ کا بہت ہی زبردست تعلق کام میں آتا ہے. یہی ہے ایمان. ایمان دراصل اللہ کی جو گلوری ہے, اللہ کے جو کلمات ہیں, اللہ کے جو نظام چل رہا ہے دنیا میں, اس کو دریافت کر کے آپ پہنچتے ہیں اللہ کی دریافت تک. یعنی صفات کے ذریعے آپ دریافت کرتے ہیں ذات کو. اب پھر آپ کے اندر یقین, محبت, اللہ سے تعلق, وہ سارا پیدا ہو جاتا ہے. یہی ہے ایمان. ایمان صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے. کلمہ آپ نے پڑھ دیا تو ایمان حاصل ہو گیا. ایمان کا مطلب ہے دریافت, ڈسکوری. اور ڈسکوری ہوتی ہے تدبر کے ذریعے, کنٹمپلیشن کے ذریعے. تو ایک فرد کا کنٹمپلیشن, ایک ہے کلیکٹیو کنٹمپلیشن. تو سائنس کیا ہے؟ کلیکٹیو کنٹمپلیشن کا نام ہے.
انسان نے جب زندگی شروع کی اس دنیا میں، جب صرف دو آدمی تھے، آدم اور حوا، تب بھی وہ سوچتے تھے، غور فکر کرتے تھے، لیکن وہ سوچ تھا انڈیویجول کنٹمپلیشن. پھر بڑھتے بڑھتے سائنس وجود میں آئی. تو سائنس کیا ہے؟ سائنس کلیکٹیو کنٹمپلیشن ہے. ایک پوری انسانیت مل کر سوچ رہی ہے اور ڈسکور کر رہی ہے. تو اس طرح جب آپ سوچتے ہیں تو آپ کو بے پناہ یقین حاصل ہوتا ہے، بہت بڑا یقین، اوشیانک کنوکشن. پھر دیکھیے اور سوچیے، آپ کو کھانا چاہیے، فوڈ چاہیے، تو ایک شکل ہے کہ آپ نے کھانا لیا ہو، کھا لیا، کھا کر کے روانہ ہو گیا اپنے آفس. ایک ہے کہ آپ کھانا کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے سوچتے ہیں کہ سب کیسے ہوا، یہ سب کیسے ہوا کہ میں جو چاہتا ہوں، پانی اور کھانا، وہ یہاں موجود ہے میری پیدائش سے پہلے. پھر اس پورے پروسیس کو آپ اپنے مائنڈ میں لاتے ہیں. کیسے زمین پر بارش ہوئی، کیسے زمین پر پلانٹ اگے. آپ جانتے ہیں کہ پہلے یہ جو اس کو آپ کہتے ہیں گیہوں، چاول وغیرہ، یہ جنگلوں میں تھے. جنگلوں میں انسان نے اس کو ڈسکور کیا، پھر اس کو ڈیولپ کیا، پھر ایگریکلچر وجود میں آیا، ہارٹیکلچر وجود میں آیا. اس میں بہت لمبی مدت گزر گئی. یہ بھی ایک کلیکٹیو ایکسرسائز تھی. ساری انسانیت نے مل کر کیسا کیا، ساری انسانیت نے مل کر. مثلاً گھوڑا جنگلوں پہ ہوا کرتا تھا پہلے. انسان نے گھوڑے کو دریافت کیا، گھوڑے کو ہارنس کیا، اسے سواری بنائی، گھوڑا گاڑی بنائی وغیرہ. تو انسان نے زندگی کا آغاز کیا اس طرح سے کہ وہ پیدل چلتا تھا، جنگل کے پھل کھاتا تھا، اس طرح سے. لیکن پھر سوچتے 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 وہ ماڈرن سویلائزیشن تک پہنچا. یہ سب ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے، اجتماعی جدوجہد ہے. کہ جو آپ سوچتے ہیں تو ایک طرف آپ خالق کو، کریٹر کو دریافت کرتے ہیں، اور پھر آپ خالق گلوری، خالق کی عظمت، خالق کی رحمت، خالق کی بلیسنگ، ان سب کو یاد کر دریافت کرتے ہیں. تو آج آپ کے مائنڈ پر خالق کی بڑائی آتی ہے، گلوری آتی ہے، محبت آتی ہے، ساری چیزیں آتی ہیں جن کو ہم ایمان کرتے ہیں. پھر اسی سے دیکھیے ایک اور چیز پیدا ہوتی ہے، یعنی اچھی سوشل لائف. کیونکہ انسانوں کے درمیان جو آپ رہتے ہیں، سوشل لائف کا مطلب ہے انسانوں کے درمیان رہنا. تو ہر دن آپ کو یہ یاد آتا ہے کہ سارے انسانوں نے مل کر کے ایک ایفرٹ کیا، کلیکٹیو ایفرٹ. تب یہ دنیا اس طریقے سے متمدن سویلائز دنیا بنی، ایک سویلائزیشن وجود میں آئی، اور سٹی بنے، اور کیا کیا ہوا، کیا کیا ہوا. تو ایک طرف آپ کو اللہ کی گلوری آپ کے سینے میں ہلچل پیدا کرتی ہے، دوسری طرف انسان سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے آپ کے اندر، کہ کتنے سارے انسانوں نے کلیکٹیو ایفرٹ کیا ہے، تب اس کو لانے کے قابل یہ دنیا حاصل ہوئی ہے. پھر میں سوچ رہا تھا کہ میں نے بریک فاسٹ لیا یا لنچ لیا یا ڈنر لیا، تو کیا ہوا، میں نے اپنے اندر کچھ چیزیں ڈال دی، روٹی، چاول، دال، سبزی. اور پھر باڈی کا ایک نظام، بہت سسٹم باڈی کے اندر، ایک بہت بھی کمپلیکس فیکٹری، اس نے ان چیزوں کو کنورٹ کرنا شروع کیا. یعنی
خون میں, ہڈی میں, گوشت میں. یعنی میں نے خون نہیں پیا تھا, میں نے گوشت نہیں کھایا تھا, میں نے ہڈی نہیں کھائی تھی. یہ فوڈ کنورٹ ہوا ان تمام چیزوں میں. تو کتنا بڑا کریٹر کا کی قدرت کتنی بڑی ہے کہ ایسی کمپلیکس سسٹم میرے اندر رکھ دیا کہ میں صرف پانی پیوں, کھانا کھاؤں, اور وہ ایک پورا میرے باڈی میں کا جز بن جائے, خون کی شکل میں, ہڈی کی شکل میں, گوشت کی شکل میں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. تو صفات کے ذریعے آپ اللہ کی ذات کو پہچانتے ہیں. تو جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی صفات کا ظہور ہے. جو کچھ بھی ہے, چاہے وہ گلیکسی ہو, چاہے سولر سسٹم ہو, چاہے پہاڑ اور سمندر ہو, چاہے آپ کی ذات ہو, جو کچھ بھی ہے, جو کچھ بھی ہے, جو کچھ بھی ہے, وہ اللہ رب العالمین کی صفات کا ظہور ہے. تو آپ غور کیجیے کہ اگر میں یہ مانوں کہ دہلی گورنمنٹ نے ایک پاور ہاؤس بنایا, اس پاور ہاؤس سے میرا کمرہ روشن ہو رہا ہے, تو ایک اعتراف پیدا ہوگا کہ اتنا اچھا کام کیا ہماری گورنمنٹ نے. لیکن جب آپ سوچیں اس طریقے سے پوری کائنات میں پھیلا کر کے اپنے معاملے کو, پوری کائنات, پوری ہیومینٹی, پوری یونیورس کو لے کر سوچیں, تو یہی احساس یعنی بلین ٹریلین سے بہت ہی زیادہ پیدا ہوگا آپ کے اندر. شکر کا احساس, اعتراف کا احساس, اکنالج کرنے کا احساس. ان سب چیزوں کے مجموعے کا نام ہے ایمان بالغیب. یعنی دیکھی ہوئی چیزوں کی بنیاد پر نہ دیکھے ہوئے خدا کو ماننا, سین کے بنیاد پر ان سین کو ماننا, یہ ہے ایمان بالغیب. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک کلمہ ہے, اس کو آپ نے پڑھ دیا, ایمان بالغیب حاصل ہو گیا. بلکہ جب آپ ڈسکوری کرتے ہیں, جب آپ اتنی ساری بیتوں کو دریافت کرتے ہیں اور آپ کا سینہ روشنی سے بھر جاتا ہے, تب جا کر آپ کو ایمان بالغیب حاصل ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسا نظام بنایا, یہ اتنا بڑا نظام کیوں بنایا, اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی قیمت ہے ذالک جزاء من تزکیٰ. اسی کے درمیان ایک شخصیت بنتی ہے, اسی کے درمیان ایک شخصیت بنتی ہے, مزکہ شخصیت. تو اسی مزکہ شخصیت یا ایک پوریفائڈ پرسنالٹی کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے. جنت جو ہے بہت ہی پرفیکٹ ورلڈ ہے, آئیڈیل ورلڈ ہے. وہاں بسانے کے لیے انسان چاہیے. تو یہ سارا جو یونیورس کا نظام ہے اسی لیے بنایا گیا کہ انسان یہاں پر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کرے, اسپریچول ڈیولپمنٹ کرے, تدبر کرے, کنٹمپلیشن کرے. اس کے ذریعے اس کے اندر ایک پرسنالٹی بنے, پازیٹیو پرسنالٹی. تو وہ اس طرح وہ ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنتا ہے جنت کے لیے. یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں یؤمن بالغیب. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, یہ سب میں یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں.
یہ زندگی جو اس زمین پہ ہمیں گزارنا ہے، ایمان بالغیب والی، ایمان بالغیب والی جو ہمیں زندگی گزارنا ہے، تو وہ ہم اپنی طاقت سے نہیں کر سکتے. جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان خود اپنی طاقت سے سویلائزیشن کو پیدا نہیں کر سکتا تھا، تو اللہ نے آپ فرشتوں کو ساتھ کر دیا انسان کو. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا فصل الحضارہ وہ ہے نا، تو وہی یہاں بھی ہے. یعنی یہ زندگی جو تزکیہ گزارتا ہے آپ کو، وہ بھی آپ فرشتوں کی مدد سے ہوتا ہے. قرآن میں ہے کہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. یعنی جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں، اللہ پر یقین کریں اور اس پر قائم ہو جائیں، اس پر قائم ہو جائیں، تو ان پر فرشتے اترتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں. تتنزل کا مطلب کہ بہت اترتے ہیں. تو یہ فرشتے اترتے ہیں کس لیے؟ آپ کے ہیلپ کرنے کے لیے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تو وہ اس میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں. تو یہ جو ساتھی ہیں، تو آپ کو ان کی آواز نہیں سنائی دیتی. قرآن میں ہے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں، نحن اولیاؤکم فی الدنیا والآخرہ. تو ہم ان کی آواز تو سنتے نہیں. تو یہ ہم تدبر کے ذریعے، تفکر کے ذریعے، کنٹمپلیشن کے ذریعے جانتے ہیں. وہ کیسے؟ جو ہمارے ساتھ اتنی ساری بلیسنگ ہو رہی ہے، ہمارے اتنے سارے کام بن رہے ہیں کہ ہماری باڈی میں نان فوڈ بن جاتا ہے، ہمارے چاروں طرف جو دنیا ہے وہ ہمارے لیے لائف سپورٹ سسٹم بن جاتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، تو ہم جب سوچتے ہیں تو ہم ڈسکور کرتے ہیں کہ یہی تو ہے جو فرشتے کر رہے ہیں، یہی تو ہے جو اینجلز کر رہے ہیں. اتنا پرفیکٹ انداز سے، اتنا ویل پلانڈ انداز سے، اتنا ویل ڈیزائنڈ انداز سے یہ دنیا چل رہی ہے، اور وہ ہمارے لیے یعنی بالکل ہماری ضرورتوں کے مطابق انداز چل رہی ہے. تو کیسے ایسا ہو رہا ہے؟ اس میں فرشتے کام کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے. تو جب اس طرح آپ دریافت کریں، تب آپ اسی کلام فرشتوں کی آواز کو سننا. یعنی فرشتے کی جو قرآن میں کہا گیا، فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں، نحن اولیاؤکم فی الدنیا والآخرہ. تو فرشتے کہتے ہیں لیکن ہم ان کے لفظوں کو نہیں سنتے. تو ڈسکوری کے تھرو ہم ان کو دریافت کرتے ہیں کہ آخر یہ سب کیسے ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو لگا رکھا ہے کہ زمین کو، سورج کو، آسمان کو، کائنات کو اس طرح چلاؤ کہ وہ انسان کے لیے موافق رہے، ہر قدم پر انسان کا کام بنتا رہے. تو اس حقیقت کو جب دریافت کر کیا آپ نے، تو آپ نے فرشتوں کی آواز کو سنا. اس حقیقت کو جو دریافت کیا تو آپ نے فرشتوں کی آواز کو سنا. پھر آپ کو فرشتوں کی صحبت مل جاتی ہے، پھر آپ کا یقین بڑھتا ہے، پھر آپ کے تزکیے میں اضافہ ہوتا ہے. یہ سب ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے ایمان بالغیب انفولڈنگ ہے. یہ ساری باتیں اسی میں شامل ہیں، ایمان بالغیب میں. جب اس کو انفولڈ آپ کرتے ہیں
تب وہ باتیں آپ کے علم میں آتی ہیں. تو قرآن میں ہے کہ مومن کا ایمان بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. جو کہتے ہیں ازدیاد ایمان. ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ ایمان بڑھتا ہے تدبر کے ذریعے، دریافت کے ذریعے. یعنی کہ اپنے آپ کو بڑھتا رہے گا. وہ اپنے آپ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کا تدبر، آپ کی دریافت، اس کے ذریعے ایمان بڑھتا ہے. ایمان بڑھے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تعلق باللہ بڑھے گا، اللہ سے محبت بڑھے گی، اللہ پر یقین بڑھے گا. اس طرح وہ شخصیت بنتی ہے جو جنت میں داخلے کے قابل ہو. دیگر ایمان بالغیب نام ہے چھپی ہوئی حقیقتوں کو ڈسکور کر کے اس کو اپنے لیے ایمان کی غذا بنانا، ایمان کی غذا بنانا. اور یہ سب آپ کو سوچنا پڑتا ہے. جیسے کل میں سوچتے ایک بات بڑی سمجھ میں آئی کہ ساری تاریخ میں انسان ہیپینس کو اپنا نشانہ بنائے ہوئے تھا. ہر آدمی ہیپینس چاہتا ہے، خوشی، ہیپینس. خوشی کسی کو ملی نہیں، خوشی کسی کو ملی نہیں ساری تاریخ میں. تو یہ اللہ کی رحمت کے خلاف ہے کہ آدمی خوشی کا طالب ہو اور خوشی نہ ملے اس کو. اللہ نے بنایا آپ کو، خوشی کا طالب کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. تو آپ کو خوشی کا طالب بنائے اور ملے نہیں. یہ اللہ کی رحمت کے خلاف ہے. اس کا جواب مجھے قرآن کے آیت میں ملا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اطمینان کا مطلب ہے سیٹسفیکشن. تو اس کو سوچتے ہوئے مجھے سمجھ میں آیا کہ قرآن نے ایک ریولیوشنری کانسیپٹ دیا ہے خوشی کا، خوشی کا، ہیپینس کا ایک ریولیوشنری کانسیپٹ دیا ہے. وہ اس طرح سے کہ اس نے فزیکل جوائے، ہیپینس کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں فزیکل جوائے، فزیکل جوائے کو انٹلیکچوئل سیٹسفیکشن الگ کر دیا. تو لوگ ہیپینس کو مطلب سمجھتے ہیں فزیکل جوائے. تو قرآن نے بتایا کہ فزیکل جوائے تم کو جنت میں ملے گی، فزیکل جوائے. لیکن اس دنیا میں تم کو انٹلیکچوئل سیٹسفیکشن مل سکتا ہے. اس طرح کے تم چیزوں کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں، ڈسکور کرنا چاہ رہا ہوں. جسمانی کی خوشی جس کو کہتے ہیں، خوشی فزیکل سینس میں، تو جنت میں ملے گی. کیونکہ آپ چاہتے ہیں آئیڈیل خوشی. یہ دنیا لیس دین آئیڈیل ہے. تو آئیڈیل خوشی تو جنت ہی ملے گی. آئیڈیل لذت تو جنت ہی ملے گی، فزیکل لذت. آئیڈیل سینس میں فزیکل جوائے، فزیکل لذت آخر جنت ملے گی. وہ آئیڈیل ورڈ ہے. لیکن آپ کا جو مائنڈ ہے وہ سوچتا ہے، اگر آپ چیزوں کو ایکسپلین کر لیں، چیزوں کو صحیح ڈھنگ پر انٹرپریٹ کر لیں، تو آپ کو سیٹسفیکشن مل جاتا ہے. اس دنیا میں گا کہ قرآن کے جو قرآن نے جو ہم کو حکمت بتائی ہے، حکمت جو وزڈم، وہ یہ ہے کہ فزیکل جوائے کے لیے تم جنت کو اپنا گول بناؤ، لیکن انٹلیکچوئل کنٹینٹمنٹ، انٹلیکچوئل سیٹسفیکشن تم حاصل کر سکتے ہو دنیا میں، غور و فکر کر کے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیپینس کی، انسان جو ہیپینس تلاش کر رہا ہے پوری تاریخ میں، تو اس کے معاملے میں یہ ایک ریولیوشنری ایک رہنمائی ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو اگر اطمینان قلب حاصل ہو گیا تو آپ ٹینشن سے بچ جائیں گے، اسٹریس سے بچ جائیں گے. جبکہ آپ فزیکل جوائے کو جب اپنا گول بناتے ہیں تو آپ مسلسل تو ٹینشن میں رہتے ہیں، اسٹریس میں رہتے ہیں، اور طرح طرح کی بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں. تو کتنی بہت زبردست قسم کا یہ سیٹلمنٹ ہے کہ فزیکل جوائے کو آئیڈیل سینس میں رکھ دو جنت خانے میں، پیراڈائز خانے میں، لیکن کنٹمپلیشن کے تھرو، ایکسپلینیشن کے تھرو اس دنیا میں تم انٹلیکچوئل اطمینان، انٹلیکچوئل سیٹسفیکشن حاصل کر سکتے ہو، اور پھر تم کو ایک ٹینشن فری زندگی حاصل ہو جائے گی، اسٹریس سے بچ جاؤ گے، بیماری سے بچ جاؤ گے. جو بیماریاں ہیں آتی ہیں اس معاملے میں اس سے بچ جاؤ گے. یہ ہے اسلام کی ایک انقلابی رہنمائی، قرآن کی ایک رہنمائی، انقلابی رہنمائی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری چیزیں ایمان بالغیب میں شامل ہیں. ایمان بالغیب کی انفولڈنگ آپ کریں گے یہ سب چیزیں آپ کو ملتی چل جائیں گی. یہ سب چیزیں مثلا آپ کو اس دنیا میں ایکسیڈنٹ بھی ہوگا، بیماری بھی ہوگی، بڑھاپا بھی آئے گا. اس سے آپ کو یعنی فزیکل سینس میں لگے کہ کیا بڑی خوشی یہاں پر ہم کو، فزیکل سینس میں خوشی نہیں مل رہی ہم کو. لیکن اگر انٹلیکچوئل لیول پر آپ کا مائنڈ الائیو ہے، آپ کا مائنڈ میچور ہے، آپ اویکن تھنکنگ، اویکن مائنڈ آپ کے اندر ہے، سوچنے کی صلاحیت آپ کے اندر ہے، تو چیزوں کو ایکسپلین کر کے آپ اطمینان حاصل کر سکتے ہیں. چیزوں کو ایکسپلین کر کے اطمینان قلب آپ کو مل جائے گا. تو اگرچہ آپ کو بیماری آئے گی، ایکسیڈنٹ ہوگا، اگر یہ بڑھاپا آئے گا، لیکن انٹلیکچوئل یعنی ذہنی سطح پر آپ جب آپ کی سوچ الائیو ہوگی تو آپ ٹینشن سے بچ جائیں گے، اسٹریس سے بچ جائیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا قرآن کا رہنمائی ہے کہ دو چیزوں کو الگ کر دیا اس نے، یعنی آئیڈیل سینس میں فزیکل پلیزر اور کنٹینٹمنٹ. آئیڈیل سینس میں فزیکل پلیزر آپ کو صرف جنت میں ملے گا. اچھا دیکھیے، انسان کی ایک بے مزاج یہ بھی ہے کہ اگر کسی چیز کو آپ ایکسپلین کر لیں تو ٹینشن ختم ہو جاتا ہے. مثلاً آپ ریلوے اسٹیشن پہنچے، ٹھیک ٹائم پہ پہنچے آپ، لیکن وہاں پتہ چلا کہ گاڑی تو 1 گھنٹہ لیٹ ہے، 2 گھنٹہ لیٹ ہے، اس کی وجہ فلاں ہے، فلاں ریزن اس کا فلاں ہے. تو ریزن آپ جب دریافت کر لیتے ہیں تو آپ کا اسٹریس ختم ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ ٹرین کیوں لیٹ ہو رہی ہے، جہاز کیوں لیٹ ہو رہا ہے، تو آپ پریشان رہیں گے. لیکن جب آپ اس کی ریزن کو دریافت کر لیں اور اس کے دیر ہونے کو ایکسپلین کر لیں تو آپ کو سیٹسفیکشن مل جاتا ہے. یہ انسانی مزاج ہے کہ پرابلم کو اگر آپ ایکسپلین نہ کر پائیں تب پرابلم آپ کے لیے پرابلم ہے، ڈسٹرب کرتا ہے آپ کو. لیکن اگر آپ پرابلم کو ایکسپلین کر لیں
آپ کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ایسا ہو کہ آپ پرابلم کو ایکسپلین کر لیں، تو فوراً ہی آپ کو سکون مل جاتا ہے، جس کو قرآن میں اطمینان کہا گیا ہے، اطمینان۔ تو کہا یہ قرآن میں بہت ہی بڑی بات بتائی گئی ہے کہ اس دنیا میں تم کو فزیکل پلیزر آئیڈل سینس میں نہیں مل سکتا، اس کو تم جنت، وہ تم کو جنت میں ملے گا، اس دنیا میں نہیں۔ تو آپ اگر اس بات کو مان لیں، یقین کر لیں کہ فزیکل پلیزر آئیڈیل سینس میں صرف جنت میں ملے گا، وہ موت کے بعد آئے گی انشاءاللہ۔ اور جہاں تک دنیا کے معاملات ہیں، اس میں ہمیں اطمینان مل سکتا ہے ایکسپلین کر کے اس کو، تو بہت ہی پرافیت زندگی آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ قرآن کی رہنمائی سے یہ بات ملتی ہے۔ یہ سب چیزیں میرے نزدیک شامل ہیں ایمان بالغیب میں۔ ایمان بالغیب کو جب انفولڈ کرتے ہیں آپ، یہ سب چیزیں نکلتی چلی جاتی ہیں۔ اسی میں آپ کو دنیا کا بھی نسخہ ملتا ہے، آخرت کا بھی نسخہ ملتا ہے۔ اسی میں آپ خدا کو بھی دریافت کرتے ہیں، انسان کو بھی دریافت کرتے ہیں، ایمان بالغیب کی انفولڈنگ کے ذریعے۔ یہ جو فرمایا کہ یہ کتاب الکتاب ہے، یعنی اس میں ساری رہنمائی حاصل ہے انسان کے لیے جو اس کو چاہیے، لیکن کس کے لیے ہے یہ؟ اس کے لیے ہے جس کے اندر ایمان بالغیب کا کی صلاحیت ہو، یعنی مطلب کیا ہے، جس کا ذہن اتنا ڈیولپڈ ہو، اتنا میچور ہو، اتنا زیادہ اویکنڈ ہو کہ وہ غیب کو لے کر شہود کو دریافت کر سکے۔ جسے میں لائٹ کو دیکھ کر کے اور ہاؤس کو دریافت کرتا ہوں۔ تو ایمان بالغیب دراصل ایک درجہ ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا۔ ایمان بالغیب کوئی مسٹری نہیں ہے، کوئی پورا اسرار چیز نہیں ہے۔ ایمان بالغیب کوئی پورا اسرار چیز نہیں ہے، وہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا ایک درجہ ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ میں زبان سے کہہ دوں کہ میں غیب پر ایمان لایا تو بس ہو گیا، یہ مطلب نہیں ہے۔ میں غیب پر ایمان لایا یہ کہہ دیا اور آپ کو مل گیا ایمان بالغیب، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے اپنے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا، وہ آپ اپنے مائنڈ کو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے اس درجے پہ لائے جب کہ وہ انفلوئنس کر کے چیزوں کو جان سکے۔ یہ انفلوئنس ہے کہ میں لائٹ کو دیکھ کر کے پاور ہاؤس کو میں نے یقین کیا، میں نے دیٹ از انفلوئنس۔ تو انفلوئنس جو ہے وہ انسانی عقل کے ارتقاء کا ایک درجہ ہے۔ ایک غیر تاریخ یافتہ مائنڈ صرف دیکھی ہوئی چیزوں کو سمجھ سکتا ہے، جیسے اینیمل ہے، اینیمل انفلوئنس کو نہیں جانتے، اسے اپنے انسٹنکٹ کی طرح چلتے ہیں۔ تو اینیمل میں اور انسان میں یہ فرق ہے کہ انسان ریشنل انالیسس کرتا ہے، وہ انفلوئنس کرتا ہے، وہ مطالعہ غور و فکر کرتا ہے، پھر چیزوں کو دریافت کرتا ہے۔ تو ڈسکوری جو ہے وہ انسان کی صفت ہے، اینیمل کی صفت نہیں ہے۔ ڈسکوری جو ہے وہ انسان کی صفت ہے، اینیمل کی صفت نہیں ہے۔ تو ایمان بالغیب جو ہے
وہ انسان کو جو کوالٹی دی گئی ہے سوچنے کی، اس کو استعمال کر کے آدمی ایمان بالغیب کے درجے تک پہنچتا ہے. کچھ کچھ تلفظ کر کے کچھ الفاظ کا زبان سے دوہرا کر نہیں ملتا ہے ایمان بالغیب. تو یہ جو غور و فکر ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ آپ قرآن کو پڑھتے ہیں، آپ سنت رسول کو پڑھتے ہیں، پھر آپ اس کائنات پر غور کرتے ہیں، اپنے بارے میں غور کرتے ہیں. یہ سب گویا ذریعہ ہے غور و فکر کا. یہ گویا ڈیٹا ہے غور و فکر کرنے کا. یہ ساری چیزیں جو ہے گویا ڈیٹا ہیں جن کو لے کر آپ سوچتے ہیں، پھر سچائی تک، یقین تک پہنچتے ہیں. تو ہم میں سے ہر شخص کو یہ جاننا چاہیے کہ دین جو ہے، یعنی کچھ الفاظ کے ذریعے دین کی باتوں کو بتایا گیا ہے، لیکن الفاظ کیا؟ الفاظ تو علامت ہے. جو اس کی میننگ ہے اس کے، وہ الفاظ کے اس پار ہے. تو ہمیں اتنا زیادہ اپنے اندر استعداد پیدا کرنا ہے کہ ہم الفاظ کے ذریعے اس کے گہرے معنی کی تک پہنچ سکیں. انیمل نہیں ایسا کر سکتا، انیمل نہیں کر سکتا ایسا. جیسے کل میں نے ایک بات سوچی کہ آخرت میں سارے لوگ ایک دوسرے سے بات کریں گے کہ کیسے ہوگا، کیسے وہاں لینگویج گیپ نہیں ہوگا. میں روس گیا تو وہاں لینگویج گیپ تھا، بات نہیں کر سکتا تھا میں لوگوں سے. میں فرانس گیا، وہاں بھی لینگویج گیپ تھا، میں بات نہیں کر سکتا لوگوں سے. تو میں نے سوچا کہ آخرت میں سارے لوگ بات کریں گے ایک دوسرے سے، کیسے ہوگا؟ لینگویج گیپ کیسے ختم ہو جائے گا؟ تو لٹریچر میں بہت پرانا ایک کانسیپٹ ہے جو کہتے ہیں السنہ، مدر ٹنگ. سمجھتے ہیں کہ ایک زبان ہے السنہ، ساری زبانیں اسی سے نکلی ہیں. کوئی لوگ کہتے ہیں عربی زبان السنہ ہے، کوئی کہتے ہیں سنسکرت السنہ ہے، کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہیبرو السنہ ہے، کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ لیٹن السنہ ہے. میری سمجھ آیا کہ السنہ وہ ہے جو اللہ اسماء اللہ، اللہ نے ہر آدمی کے مائنڈ میں ایک زبان رکھ دی ہے، اس کی ووکیبلری سب رکھ دی ہے. ہم جو زبان بولتے ہیں وہ اسی کا ترجمہ ہوتا ہے. بس میں بول رہا ہوں اردو، تو میں اپنے اس جو مائنڈ میں جو اللہ نے رکھ دیا السنہ اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. ایسی عربی بولنے والا، فرینچ بولنے والا، جرمن بولنے والا. آج بھی ہمارے سب کی زبان ایک ہی ہے، بظاہر ہم اس زبان کا ترجمہ کر کے مختلف زبانیں بولتے ہیں. وہاں کیا ہوگا؟ وہ اصل زبان اوپن ہو جائے گی جو السنہ ہے. تو پھر ہمارے اور دوسروں کی زبان لینگویج گیپ نہیں رہے گا. جو میری زبان وہی دوسروں کی زبان، جو میری زبان وہی سب کی زبان. تو کتنا عجیب اس کو تھرل پیدا ہوا، اللہ کی رحمت کا، اللہ کی بلیسنگ کا. یہ سوچنے کا معاملہ. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ تدبر کی عبادت کرنا ہم جانیں. تدبر ایک عبادت ہے، اس کو ہم کرنا جانیں، کیونکہ سارے بڑے بڑے جو ایمانی درجے ہیں وہ تدبر کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں، تدبر کے ذریعے. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق دے
کہ ہم تدبر کرنا جانیں، غیب کرنا جانیں، کنٹمپلیشن ہم کو کنٹمپلیشن کلچر ہمارے اندر آ جائے، تب ہم ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایمان کے اعلیٰ درجات کو دریافت کریں اور اللہ کے ہاں ہم جنت کے مستحق قرار پائیں۔ تو میں اسی کی دعا کرتا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا ایک کوشچن آیا ہے نغمہ آپا کی طرف سے، واٹ ڈو یو مین بائی اللہ کی صفت کا ظہور؟ دیکھیے، اسلام میں جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ایک ذات ہے، یعنی ہم پرسنل گاڈ میں بلیو کرتے ہیں، امپرسنل گاڈ میں نہیں۔ کچھ مذہبوں میں امپرسنل گاڈ کا کانسیپٹ ہے، لیکن اسلام میں پرسنل گاڈ کا کانسیپٹ ہے۔ تو اللہ کی ایک ذات ہے، وہ ذات جو ہے ہر کسی کی طاقت اس کے پاس ہے۔ مثلاً ایک وقت تھا کہ اللہ اکیلا تھا، پھر اس نے فرشتوں کو پیدا کیا، یہ ظہور تھا اس کی طاقت کا۔ پھر اس نے انسان کو پیدا کیا، یہ ظہور تھا اس کی طاقت کا۔ تو اللہ ذات کے اعتبار سے ایک پرسن ہے، ذات کے اعتبار سے ایک پرسن ہے، اور صفات کے اعتبار سے ہر آل پاورفل ہے۔ تو اپنے پاور کو استعمال کر کے اس نے گلیکسی بنائی، سولر سسٹم بنایا، پہاڑ اور سمندر بنائے، انسان بنائے۔ یہ اس کا انش نہیں ہے، یعنی ہم کچھ لوگ جو مانتے ہیں، کچھ مذاہب، کہ ہم اللہ کا انش ہیں، اللہ کا پارٹ ہیں، وہ عقیدہ اسلام میں نہیں ہے۔ کچھ مذاہب میں یہ مانا جاتا ہے کہ سارے انسان، بلکہ ساری چیزیں وہ اللہ کا انش ہیں، اس کا حصہ ہے، اس کا پارٹ ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں مانا گیا۔ اسلام میں کہ اللہ ایک ذات ہے، انڈیپینڈنٹ ذات، لیکن اس کے پاس ساری طاقتیں ہیں۔ تو اپنی طاقتوں کے ذریعے سے وہ پیدا کرتا ہے، کریٹ کرتا ہے۔ اس نے کریٹ کیا مادہ کو، اس نے کریٹ کیا زندگی کو، اس نے کریٹ کیا انسان کو۔ یہ ہے ظہور۔ تو جو مانسٹک کانسیپٹ ہے اس میں ظہور کا کانسیپٹ نہیں ہے جی، لیکن جو مونوتھیسٹک کانسیپٹ ہے اس میں ظہور کا کانسیپٹ ہے۔ مولانا ان کا ایک کامنٹ بھی ہے، مولانا I have understood the meaning of Iman bil Ghaib for the first time. It is to have developed your mind at such a level that we are able to discover through inference, not only by seeing. کس کا ہے؟ نغمہ آپا۔ یہاں صحیح بات ہے۔ انسان بھی دیکھے، انسان پوٹینشیل کے روپ میں پیدا کیا گیا ہے۔ پوٹینشیل سب کچھ انسان کے اندر ہے، لیکن وہ ہے پوٹینشیل کے روپ میں۔ ہم کنٹمپلیشن کے ذریعے، سوچنے کے ذریعے، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے ذریعے اس پوٹینشیل کو ایکچوئل بناتے ہیں۔ اسی سے ایمان بالغیب کو سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی جو چیز غیب میں ہے اس کو ہم یقین کے درجے میں دریافت کریں، یہ کیا ہے؟ پوٹینشیل کو ایکچوئل بنانا ہے۔ مولانا ڈاکٹر فریدہ خانم
آپ سوال کر رہی ہیں. پلیز ایکسپلین واٹ از وحدت الشہود. دیکھیے یہ یعنی مذاہب کے ایک برانچ میں وحدت وجود کو مانا گیا ہے. یہ ساری جو کائنات ہے، چاہے انسان ہو یا درخت ہو یا پہاڑ ہو یا سورج ہو، سب چیز جو ہے ایک ہی وحدت کا ظہور ہے. یعنی ایک خدا ہے جس نے جس کی اس کی ذات جو ہے مختلف صورتوں میں ظاہر ہوئی. یہ ہے وحدت وجود. انگریزی میں کہیں گے مونزم. تو اس میں یہ پیدا ہوتی ہے بات کہ خدا اور انسان میں فرق نہیں رہتا. انسان بھی خدا بن جاتا ہے. تو یہ ایک قسم کا شرک ہے. یعنی خدا کا جو درجہ ہے وہ درجہ آپ انسان کو دے دیں، یہ شرک ہوا. تو ایک سوال تھا. تو ایک پیدا ہوئے سرہند میں ایک صوفی شیخ احمد سرہندی، ان کو مجید الافسانی کہتے ہیں. انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا وحدت شہود کا، اس اشکال کو رفع کرنے کے لیے کہ انسان خدا کا حصہ ہے، انسان خدا کا پارٹ ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کیا. تو میں نے اس کو پڑھا، میری تو سمجھ میں آیا نہیں وہ. یعنی مسلم تاریخ کی دو باتیں میری سمجھ میں بالکل آئی نہیں. ایک وحدت شہود کا مسئلہ، ایک خلق قرآن کا مسئلہ. ایک کچھ عجیب غریب قسم کے ایک لفظی بات، الفاظ پر وہ مبنی ہے ساری باتیں، اور مجھے سائنٹیفک نہیں لگا مجھے. یعنی خلق قرآن کا نظریہ سائنٹیفک نہیں معلوم ہے مجھ کو، ایسی وحدت شہود کا نظریہ مجھے سائنٹیفک نہیں معلوم ہوتا. کیونکہ وحدت شہود اور وحدت وجود میں کوئی خاص فرق میری سمجھ نہیں آ سکا. تو میں یہی کہوں گا کہ اسلامی تاریخ میں یہ دو چیزیں میں ریشنلی ایکسپلین نہیں کر سکا، کیونکہ میں بہت ہی ریشنل آدمی ہوں. خلق قرآن اور وحدت شہود. لیکن بعد شیخ احمد سرہندی نے وحدت شہود کا نظریہ پیش کیا تھا اس اشکال کو رفع کرنے کے لیے کہ انسان کو ہم مانے خدا کا حصہ، تو اس سے شرک پیدا ہوتا ہے. اس کو ہٹانے کے لیے انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا. اگرچہ میرے نزدیک یہ کچھ صحیح جواب نہیں ہے. مولانا یہ ڈاکٹر اویس صدیقی نے دہلی سے ایک کوشچن کیا ہے. If we can't see God, then what difference does it make if we believe in personal God or impersonal God? کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیونکہ اگر خدا کو دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں مولانا، تو کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ پرسنل گاڈ ہو یا امپرسنل گاڈ؟ اچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ہم اگر پاور ہاؤس کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو سمجھیں کہ اس درخت سے بجلی آ رہی، تو فرق نہیں پڑے گا. یعنی ریئلٹی کیا ہے، مسئلہ یہ ہے. بس اب فرق پڑنے کی بات نہیں ہے. کیا ہم مان لیں کہ بجلی آ رہی درخت سے، تو کیا فرق پڑتا ہے ہم جب دیکھ نہیں رہے ہیں تو؟ یعنی واٹ از فیکٹ، کیا ہے فیکٹ، ریئل سینس میں فیکٹ کیا ہے، اس کا مسئلہ ہے. تو یہ میرا دیکھ ایک فیکچوئل بات نہیں ہے کہ ہم چیزوں کو مانیں کہ خدا کا پارٹ ہے. مثال کے طور پہ دیکھیے، خدا کو ہم مانیں تو ہم کو ماننا پڑتا ہے کہ خدا کے اندر کریشن کی صلاحیت ہے، خدا کریٹ کر سکتا ہے. یہ ماننا پڑے گا، ورنہ خدا کو ماننے بے معنی ہے. تو خدا یعنی آؤٹ آف نتھنگ سے تھنگ پیدا کرتا ہے، یہ کریشن. تو جتنی چیزیں پارٹ ہیں خدا کا، ان میں سے کسی میں کریشن کا مادہ نہیں ہے.
کوئی سمندر کریٹ نہیں کر سکتا, کوئی پہاڑ کریٹ نہیں کر سکتا, کوئی گلیکسی کریٹ نہیں کر سکتی. تو اس وجہ سے ریشنلی یہ نظریہ قابل فہم نہیں ہے کہ جس چیزوں کو ہم پارٹ مانتے ہیں, پارٹ, ان کا اندر کریشن کا مادہ ہی نہیں ہے, تو پارٹ کیسے ہیں وہ؟ یعنی جب خدا کا وہ حصہ ہے, تو جس طرح خدا میں کریشن کا پاور ہے, تو چیزوں پہ کریشن کا پاور ہونا چاہیے. یہ ہے نہیں. اس وجہ سے دونوں باتیں برابر نہیں ہیں. ساجد انور صاحب کا ممبئی سے کوشچن آیا ہے, ہاں, واٹ از شرک؟ اور شرک, دیکھیں اس کی جو ڈیفینیشن دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی جو ایٹریبیوٹس ہیں, ایٹریبیوٹس, ان ایٹریبیوٹس سے ہم کسی اور کو وہی درجہ دینے لگے. کہ خدا مثلاً کھیتی اگاتا ہے, تو ہم کسی اور کو ماننے کے وہ خود ہی اگاتا ہے. خدا بارش برساتا ہے, ہم کسی اور کو ماننے کے خدا بارش برساتا ہے. وہ تو خدا کے سوا کسی اور کو وہ ایٹریبیوٹ جو خدا کی ہیں اس کا درجہ دے دے, یہ شرک ہے. کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کریشن صرف خدا کا حصہ ہے, تو کسی اور کو ماننا کہ وہ کریٹ کر سکتا ہے, تو یہ شرک ہو گیا. یہ ایٹریبیوٹ کے سلسلے میں ہوتا ہے. جو خدا کے ایٹریبیوٹس ہیں, جو اس کی صفات ہیں, تو وہ کوئی دوسرے میں وہ صفات موجود نہیں, وہ صرف خدا میں ہے موجود. یہ شرک ہے. اور اس کا یعنی اس کا ایک ظاہری پہلو یہ ہے قرآن میں کہ وہ من الناس من یتخذ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو لوگ شرک پہ عقیدہ رکھے ہیں وہ کسی نہ کسی ضد بنائیں گے. نہیں, بالکل فطری طور پر ہوتا ہے کوئی ضد بناتے ہیں. مثلاً یہ کہ اگر ہم مانیں کہ بارش سے خدا برساتا ہے, تو ہمارا جو تعلق ہوگا وہ اللہ سے ہوگا. اس میں ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا ند مانی ایکول, کسی کو ایکول مانتے ہیں اور اس سے وہ محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنا چاہیے. تو جب آپ کسی کو ند بنائیں گے, یعنی ایکول بنائیں گے, تو فطری طرح پر ایسا ہوگا اس سے محبت بھی آ جائے گی آپ کو. آپ یقین کریں کہ بارش برساتا ہے کوئی اور, اس سے محبت آ جائے گی کہ اس سے بارش برسا ہے, اتنی بڑی بلیسنگ ہمارے لیے. تو بات ہے میں نے کہیں, ایک کہ عقیدے کے اعتبار سے شرک یہ ہے کہ خدا کے کسی ایٹریبیوٹ کو, صفات کو ہم اللہ کے سوا انسان کو مانے کہ اس کے اندر یہ ایٹریبیوٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی اور کو وہ درجہ دیں گے جس کو قرآن کا لفظوں میں ند بنانا, ایکول بنانا, اس سے آپ کو محبت پیدا ہوگی. تو یہ خدا والی محبت کسی اور سے کرنا یہ شرک بن جائے گا. مولانا یہ کمنٹ آیا ہے مولانا اقبال عمری صاحب کا تمل ناڈو سے. مولانا تدبر ایک مسلسل عبادت ہے اور یہی مین کائنڈ کی اسپیشلٹی ہے, آج معلوم ہوا. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ. اور مولانا یعقوب عمری صاحب سوال کر رہے ہیں دہلی سے. مولانا انٹلیکچوئل سیٹسفیکشن کے باوجود ایک دائی باقی ہوتا ہے, ہاں, تو ان دونوں میں کیا فرق ہے, واضح کریں. باقی کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ درد مند ہو جانا انسان کے لیے. تو دیکھیے باقی جو ہے
یعنی انسان کی ہدایت کے لیے دردمند ہونا، وہ شفقت کا مظاہرہ ہے، شفقت کا اظہار ہے. اور انٹلیکچوئل سیٹسفیکشن جو ہے وہ ایکسپلینیشن کا اظہار ہے. جب آپ ساری جو کائنات ہے، ساری جو واقعات ہیں، ان سب کو ایکسپلین کر لیں تو آپ کو انٹلیکچوئل سیٹسفیکشن ملتا ہے. لیکن جب آپ داعی ہوں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ سچائی ہے، وہ نہ مانیں، تو آپ کا دردمند دل جو ہے اس پر باقی بن جائے گا. تو دونوں الگ الگ چیزیں، دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. جناب عبد الباسط صاحب سوال کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی لوکیشن نہیں لکھی ہے. کیا بغیر نبی کی ہدایت کے انسان تدبر کر کے کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. یہ تو کوئی بھی نہیں مانتا، نہ میں مانتا نہ کوئی مانتا. تو کہیں نہ کہیں بھٹک جائے گا. نبی کے ذریعے ہم کو جو ہدایت ملی ہے اس کی گائیڈنس اگر ہم چھوڑ دیں کہیں نہ کہیں انسان بھٹک جائے گا. مثال کے طور پر دیکھیے، قرآن میں ہے کہ اما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم کو علم قلیل دیا گیا. فلاسفہ اس معاملے میں بھٹک گئے. وہ تمام فلاسفر سمجھتے رہے کہ ہم سوچ بچار کے ذریعے ساری سچائی جان سکتے ہیں. اس بات کو انہوں نے چھوڑ دیا ماننا کہ انسان کی لمیٹیشنس ہیں، انسان کی لمیٹیشنس ہیں. ان کی عقل جو ہے ایک لمٹ تک کام کرتی ہے. مثلاً یعنی بیان یعنی بیان اسپیس آف ٹائم ہم نہیں نہیں جا سکتے. انہوں نے چاہا کہ سب چیز کو ہم جان لیں. بیان اسپیس آف ٹائم جو ہے وہ بھی، اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ بھی. تو فلاسفرس اس کی مثال ہیں کہ نبی کی رہنمائی کے بغیر اگر آدمی تدبر کرے گا تو بھٹکے گا وہ. اچھا، دوسری مثال یہ ہے کہ سائنس نے اس بات کو دریافت کیا، یعنی سیکولر لیول پر، کہ سیکولر لیول پر اعتراف کیا سائنس نے کہ کہ سائنٹیفک سوچ کی لمیٹیشنس ہیں. سائنٹیفک سوچ کی لمیٹیشن ہے. ایک لمٹ سے زیادہ ہم نہیں سمجھ سکتے. مثلاً اسپیس اینڈ ٹائم کے بیان ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے. چاچا سلیمان کی جو کتاب ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سائنس گیوز اس بٹ اے پارشل نالج آف ریئلٹی. تو سائنس نے لمیٹیشنس کا اعتراف کیا تو بہت سی دریافت کر لی اس نے. اور فلاسفرس نے اس کو نہیں مانا تو فلاسفر کا ہسٹری میں کوئی کارنامہ نہیں سوائے کنفیوژن کے. مولانا کیا ریزن ہے کہ قرآن اور حدیث میں اللہ کو ایک سینٹرل پوائنٹ دیا گیا ہے، ہاں؟ سینٹر ہے اللہ، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ علماء جو قدیم اور جدید دونوں ہیں اس میں بہت زیادہ اللہ کے تعلق سے اختلاف پایا جاتا ہے. کچھ لوگ وحدت الشہود کے قائل ہیں. تو اس ٹائپ کی چیزیں ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ اختلاف ہمیشہ رہے گا. یعنی قرآن میں دین کے بارے میں رسول نے فرمایا کہ لا لوا کا نہار ہے، آخر حد تک باتیں بتا دی گئی ہیں. لیکن انسان کے اندر جو فریڈم ہے، اس فریڈم کی وجہ سے انسان کو یہ بھی موقع ہے کہ وہ اس کو مس یوز کرے فریڈم کو. اختلاف جو ہے وہ اس کا جو سورس ہے وہ ہے فریڈم. اب فریڈم نہ ہو تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہوگا. جیسے جنگل میں کوئی اختلاف نہیں، اینیمل میں کوئی اختلاف نہیں، ساروں میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ وہاں پر فریڈم نہیں ہے. تو فریڈم کو جب آپ فریڈم دیں گے تو انسان کو یہ بھی مل گیا حق کہ وہ اپنی فریڈم کو مس یوز کرے. تو یہی تو یعنی سب سے بڑا انسان کا کارنامہ ہے اللہ کی نظر میں، کہ فریڈم کے باوجود وہ مس یوز نہ کرے فریڈم کو. یہی ہے تقویٰ.
تقویٰ کی تعریف یہی ہے کہ آدمی فریڈم رکھنے کے باوجود فریڈم کو مس یوز نہ کرے، یہ تقویٰ ہے. تو ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. آج کا پروگرام ہی ختم ہوتا ہے. ہم آپ سب لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپ کا یہاں اس پروگرام شرکت کرنا اللہ کے قبول فرمائے اور آپ کو اس سے دین کا رزق عطا کرے. آمین.